یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 26 کے حوالے سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے مختلف گروہوں میں تقسیم ہونے کا مطلب کیا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ اہل جنت کو قیامت کے دن کون سی نعمتیں ملیں گی اور ہم ان سے کیا سبق لے سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جب قیامت واقع ہوگی، نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ، پست کرنے والی بلند کرنے والی ہے۔ جب لرزے گی زمین کپ کپا کر اور ریزہ ریزہ ہوں گے پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر، پھر ہو جائیں گے غبار اڑتا ہوا اور تم ہو جاؤ گے 3 قسم پر، پھر داہنے والے کیا خوب ہیں داہنے ہاتھ والے، اور بائیں والے کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے، اور جو اعلیٰ درجے کے ہیں سو اعلیٰ درجے کے ہیں، وہ لوگ ہیں مقرب باغوں میں نعمت کے، بڑا گروہ پہلوں میں سے اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے، بیٹھے ہیں جڑاؤ تختوں پر، تکیہ لگائے ان پر ایک دوسرے کے سامنے، لیے پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے سدا رہنے والے، آب خورے اور کوزے اور پیالہ نتھری شراب کا جس سے نہ سر دکھے اور نہ فطور آئے، اور میوہ جو بھی پسند کریں، اور گوشت اڑتے جانوروں کا جس قسم کا جی چاہے، اور عورتیں گوری بڑی آنکھوں والیاں جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر ہوں، بدلہ ان کاموں کا جو کرتے تھے۔ نہیں سنیں گے وہاں کوئی بری بات اور نہ گناہ کی بات، مگر ایک آواز سلام سلام کی ہوگی۔ سورۃ الواقعہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ ابن کثیر نے بحوالہ ابن عساکر یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مرض وفات میں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو فرمایا اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ پھر پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں آپ کے لیے کسی طبیب معالج کو بلا لاتا ہوں۔ تو فرمایا مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں آپ کے لیے بیت المال سے کوئی عطیہ بھیج دوں؟ تو فرمایا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عطیہ لے لیجئے، وہ آپ کے بعد آپ کے لڑکیوں کے کام آئے گا۔ تو فرمایا کیا آپ کو میری لڑکیوں کے بارے میں فکر ہے کہ وہ فقر اور فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ مگر مجھے یہ فکر اس لیے نہیں کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھا کرے گا وہ کبھی فقر اور فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ سورہ واقعہ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کی 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ مذکور آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے مختلف گروہوں میں تقسیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 7 تا 10 میں انسانوں کے 3 گروہوں کی تقسیم کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ اور تم میں 3 گروہ ہوں گے، تو دائیں ہاتھ والے یعنی نیک لوگ ہوں گے وہ کیا ہی خوب ہیں، اور بائیں ہاتھ والے یہ بدبخت لوگ ہوں گے کیا ہی برا حال ہوگا ان کا، اور سبقت لے جانے والے تو وہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ آیت قیامت کے دن لوگوں کی تقسیم کی وضاحت کرتی ہے کہ ایک گروہ اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے نیک لوگ ہوں گے، دوسرا گروہ اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے یہ بدبخت لوگ ہوں گے، اور تیسرا گروہ سابقون سبقت لے جانے والوں کا ہوگا جو ایمان اور نیکی میں آگے بڑھ گئے ہوں گے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھی مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں، کچھ نیک اعمال کی طرف راغب ہیں اور کچھ دنیاوی مفادات میں گم ہیں۔ قیامت کے دن یہی تقسیم ان کے اعمال کے مطابق ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعمال کی بنیاد پر لوگوں کے مختلف درجات کا ذکر فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس علی نیاتہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ مذکور آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ اہل جنت کو قیامت کے دن کون سی نعمتیں ملیں گی اور ہم ان سے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 12 تا 24 میں جنتی لوگوں کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ فی جنات النعیم علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم بلدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین۔ وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، آراستہ تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے لڑکے دوڑتے پھریں گے جن کے پاس برتن اور آب خورے ہیں اور بہتی ہوئی شراب کے جام ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ جنت کے انعامات کو بیان کر رہی ہے کہ اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالی جو انعامات سے نوازیں گے، اور یہ لوگ متقی اور پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان نعمتوں کو پائیں گے۔ ان میں آرام دہ تخت، خوبصورت خدمتگار اور جنت کی خوشبو سے معطر شراب شامل ہوگی، اور دیگر جو آیات کے اندر فرمایا گیا وہ نعمتیں بھی ان کو میسر ہوں گی۔ ہمیں ان آیات اور ان سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی مشکلات اور آزمائشوں کے بعد آخرت کی نعمتیں بہت عظیم ہیں، اور ہمیں ان کے حصول کے لیے دنیا میں
نیک اعمال کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل اہل الجنت نادى مناد ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ایک منادی پکارے گا کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کی گئی ہے، اب تم کبھی نہیں مرو گے، تمہیں صحت دی گئی ہے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے، تمہیں جوانی دی گئی ہے اور تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے گا، انشاءاللہ ضرور ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔